السلام علیکم. بیٹھے فٹ کر رہے ہیں جیسا بالکل. کون سی آیت ہے؟ ذالکہ یا کچھ اور ہے؟ اس میں کچھ اور ہے. 26 اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم وتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فکیفا پس کیا حال ہوگا، کیسا حال ہوگا، اذا جمعناہم جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے، لیومل ایک ایسے زمانے میں یا ایسے عرصے میں. یہاں یوم سے مراد وہ دن نہیں ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے، کیونکہ قیامت کے دن تو نہ سورج چڑھے گا نہ ڈوبے گا، اس لیے یہاں یوم سے مراد اللہ کی اصطلاح میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے ایک لمبا عرصہ ہے. جیسا کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، 7ویں دن آرام فرمایا، یا اس پہ تخت پہ جلوہ گر ہوا. یہ سب اوقات کی پیمانے ہیں، اور یوم سے مراد کوئی بھی بڑا دن ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا 1000 سال کے برابر ہے جو تم گنتے ہو، اور پھر 5000 کا بھی اور 50,000 برس کا بھی. تو بہت بڑی مدت بھی مراد ہو سکتی ہے. اس سے میں نے ایک دفعہ حساب لگایا تھا، تو وہ جو ہے نا جس سے تم گنتے ہو، جس طرح تم گنتے ہو، وہ صرف 1000 برس والے حصے میں آیا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا جو سال ہے اس کا ہر دن وہ 1000 سال کا ہی شمار ہوگا. تو جو 5000 ہیں وہ 1000 سے ضرب کھائیں گے، جو 50,000 ہیں وہ بھی 1000 سے ضرب کھائیں گے، تو وہ بات لمبی ہو جاتی ہے. اس دفعہ میں نے جائزہ لیا تھا، تو جو دنیا کی عمر بتائی جاتی ہے کم و بیش اتنی عمر بن جاتی ہے اگر ان کو 6 دنوں سے پھر ضرب دیں اور اس طرح حساب مکمل کریں. تو دن کو بہرحال آپ یہ پیش نظر رکھیں کہ دن سے مراد سورج کا چڑھنا اور اترنا اور اس کے بیچ کا عرصہ نہیں ہے. یہ اشتباہ بائبل نے پیدا کیا ہے، کیونکہ بائبل میں یہ ذکر آتا ہے کہ پھر وہ سورج چڑھا، پھر رات ہوئی، پھر سورج ڈوبا، پھر ایک اور دن طلوع ہوا، ایک اور دن غروب ہوا. تو وہ لکھنے والوں نے پرانے زمانوں میں اپنی جہالت کی وجہ سے کلام الہی کو سمجھا نہیں اور اپنے دل میں اس کو دن میں ڈھال لیا. بائبل پہ بھی تنقید اس طرح نہیں کرنی چاہیے کہ دیکھو بائبل نے غلط کہا تھا، اگر خدا وہی ہے تو پھر غلط کیسے کہا تھا. لازماً یہ مراد ہے کہ خدا تعالیٰ نے جس طرح قرآن کریم میں دن بغیر کسی ظاہری انسانی شرط کے بیان فرمایا ہے، اس زمانے میں بھی یہی فرمایا ہوگا. اور چونکہ بائبل کی حفاظت کا ویسے وعدہ نہیں تھا جس طرح قرآن کریم کا وعدہ ہے، تو لوگوں نے بیچ میں رد و بدل کر دیا. تو وہ وقت کیسا ہوگا جب ہم تمہیں اکٹھا کریں گے یوم لا ریب فیہ، کیسے دن، ایسے وقت میں جس میں کوئی بھی شک نہیں. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر جان کو وفیت پورا پورا دیا جائے گا، ما کسبت اس کا بدلہ جو اس نے کمایا. وہم لا یظلمون، اور وہ ہرگز ظلم نہیں، وہ بالکل ظلم نہیں کیے جائیں گے. قل اللہم مالک الملک، کہہ دے اللہم اے میرے اللہ، مالک الملک، جو سلطنت کا بادشاہ ہے، جو بادشاہتوں کا سلطان ہے، جس طرح چاہیں آپ ترجمہ کر لیں. مالک الملک کا مطلب ہے جو سلطنتیں ہیں ان کا سب سے بڑا سربراہ اور فرما روا ہے. توتی الملک، تو دیتا ہے ملک کو، یعنی ملک عطا کرتا ہے، من تشاء جسے تو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء اور چھین لیتا ہے ملک کو، ممن جس سے تشاء تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور عزت بخشتا ہے تو جسے چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے. بیدک الخیر،
لیکن ایک بات ہے کہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. جب بھی کوئی سختی کی سزا وارد ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی خیر موجود ہوتی ہے اور شر کی خاطر نہیں. بعض دفعہ ایک ظالم کو سزا دینے کے لیے جو اقدام کیا جاتا ہے وہ معصوموں کے بچانے کا موجب بن جاتا ہے. اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ مجھے جو سزا مل گئی ہے اس میں کیا خیر تھی. براہ راست اس کے لیے خیر تو نہیں تھی، مگر جو لوگ اس کے شر سے بچ گئے ان کے لیے تو خیر تھی نا. تو اللہ کا کوئی کام بھی، کوئی فیصلہ بھی خیر کے بغیر نہیں ہوتا. انک علی کل شیء قدیر، یقیناً تو ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. وتخرج الحی من المیت، اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے، اور مردہ سے تخرج المیت، میت یعنی مردہ سے زندہ نکالتا ہے نا. تخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. پہلا تھا تخرج الحی من المیت، مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے. وترزق من تشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک رزق کی وسعت کے لیے اور تنگی کے دور ہونے کے لیے ایک دعا ہے جو بہت مؤثر ہے، اور وہ دعا یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے اور پھر وہ جو میں بتاتا ہوں ابھی ہم نے پڑھی تھی، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ قائما بالقسط لا الہ الا هو، اس کی تلاوت کرے. پھر یہ اس آیت کی کیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ اللہم مالک الملک، تو اس سے اموال میں برکت پڑتی ہے. یہ نسخہ میں نے کئی دفعہ آزمایا ہے بعض لوگوں کو جو کافی دیر سے تنگی کا شکار ہوں، اور اللہ کے فضل سے اگر دعا کے رنگ میں، جنتر منتر کے رنگ میں نہیں، یہ پڑھیں تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز فرمودہ نسخہ ہے، اس سے فرق یقیناً پڑتا ہے. تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو ہاتھ آتی ہے. لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومن جو ہیں، لا يتخذ المؤمنون، مومن نہ بنائیں، الکافرین کافروں کو، اولیاء اپنا ولی دوست، من دون المؤمنین مومنوں کے مفاد کے برعکس، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو نہ بنائیں، یعنی ترجیح نہ دیں، مومنوں پر کافروں کو ترجیح نہ دیں دوستیوں میں. یہ بہت ہی اہم نصیحت ہے، جو اس پر عمل نہیں کرتے ان کو بہت دینی نقصان پہنچتا ہے. اور کچھ ان کا اندرونہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو دراصل دنیا کی وجاہتوں میں ہی اپنی عزت دکھائی دیتی ہے. مومنوں سے تعلق کو بعض دفعہ اپنا کسر شان سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ غریب لوگ ہیں، عام سے لوگ ہیں، ہماری تو ایم این اے سے دوستی ہے، تھانے دار سے دوستی ہے، پٹواری ہمارے گھر آتا ہے. ان کی عزتوں کے معیار ہی بدل جاتے ہیں، اور جو اللہ کے بندے ہیں ان کو عزتیں مومنوں کے ساتھ رہنے میں ملتی ہیں. اور اس رجحان کی وجہ سے بہت شدید روحانی نقصان پہنچ جاتے ہیں. قرآن کریم نے انبیاء کے متعلق فرمایا ہے کہ ان پر قوموں کے سرداروں نے بہت دباؤ ڈالا کہ تم
جو ہماری نظر میں ذلیل لوگ ہیں قوموں کے، ان سے الگ ہو جاؤ، ہمارا یہ مطالبہ ہے، پھر ہمارا شکوہ نہیں رہے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو خدا کی خاطر میرے ساتھ آئے ہیں ان کو تمہاری آنکھیں تو ذلیل دیکھتی ہیں، میری آنکھیں نہیں دیکھتی۔ تو یہ نبوت کی اولین شان میں داخل ہے، اور اس کو میں نے تجربہ کر کے بارہا دیکھا ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں ان کو بہت گہرا لمبا دینی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ ان کی عزتیں ایمان والوں ہی میں ہیں، اور باقیوں سے تعلقات انسانی شرافت کی بنا پر ہونا چاہیے، ان کو عزت دینے کی خاطر، نہ کہ ان سے عزت حاصل کرنے کے لیے۔ جی یہاں سے اس سے پہلی والی آیت میں رات بھی کرتی ہے کہ اللہ میں خود ہی عزت دیتا ہے۔ بالکل وہی، ہاں، اسی مضمون کو کھولا جا رہا ہے کہ جب عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، تو دنیا داروں کے ساتھ تم تعلقات میں کیا عزتیں ڈھونڈو گے اور کیا رزق ڈھونڈو گے۔ اور یہ بات، ایک اور بات بھی کھل رہی ہے کہ جو لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور دعا یہ مانگتے ہیں، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ لازمی شرط ہے کہ اس آیت کا مفہوم سمجھ کر اللہ پہ توکل بھی کریں۔ یہ نہیں کہ رزق اور عزتیں تو دنیا داریوں میں ڈھونڈیں اور بعد میں کھڑے ہو کر یہ تلاوت کر لیں کہ جی اب میرا رزق ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے یہ باریک در باریک جو نیتوں کے معاملات ہیں ان کا دعاؤں سے بہت تعلق ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ مِن فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ، اور جو کوئی یہ کام کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی طرف سے کسی بات میں بھی وہ نہیں ہے۔ یہ محاورہ ہے جس کا ترجمہ سمجھنا ضروری ہے۔ جو یہ کام کرے فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ کی طرف سے اس کی کوئی بھی حیثیت نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا۔ وہ شخص جو ہے خدا کی نظر میں اس کی عزت گر جاتی ہے، وہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ الا ان تتقوا منہم تقات، سوائے اس کے کہ تعلقات تو رکھو مگر ان کے شر سے پوری طرح بچتے رہو، ان کے بد اثرات سے اپنے آپ کو پوری طرح بچاؤ، پھر کوئی نقصان نہیں ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور تمہارا ٹھکانہ اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ، تو کہہ دے کہ اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، اور تبدو ہو یا اسے ظاہر کر دو، یعلمہ اللہ، اللہ اسے جانتا ہے، جان لے گا، اور خدا سے وہ بات چھپی ہی نہیں رہ سکتی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تمہارے سینوں کا کیا معاملہ، اللہ تو تمام آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت، وہ وقت جب تجد کل نفس ما عملت، جبکہ ہر جان پائے گی یا دیکھ لے گی ما عملت من خیر محضرہ، جو بھی اس نے بھلائی میں سے کچھ کیا ہوگا اس کو اپنے سامنے حاضر پائے گی۔ وما عملت من سوء، اور اس کو بھی جو اس نے برائی میں سے کچھ کیا ہوگا، من سوء برائی۔ تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، یہ وہ دوسرا شخص ہے جو اپنی برائی کو سامنے دیکھ لے گا، وہ کہے گا کاش میرے اور اس کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور پھر فرما رہے اللہ کہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد،
باوجود اس کے کہ اللہ بہت ہی مہربان، اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ یحذرکم کے مضمون کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کی شدت کو بڑھا رہا ہے۔ اگر ایک آدمی مزاجن سخت ہو اور سخت گیر ہو، وہ کہے کہ میں ڈراتا ہوں، تو وہ تو اس کی عادت ہی ہے، لیکن ایک ایسا شخص جو بہت نرمی کرنے والا ہو، بے حد رحم کرنے والا ہو، اگر وہ سختی پہ آئے اس کا مطلب ہے کہ معاملہ حد سے گزر چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے کہ دیکھو مجھ سے نرمی کے بجائے کچھ حاصل نہ کرنا، ورنہ تمہیں سخت نقصان پہنچے گا۔ تو رؤوف بالعباد کا تعلق بظاہر اس میں تضاد نظر آ رہا ہے، تو تضاد نہیں ہے بلکہ اس مضمون کو مزید قوت عطا کرنے والا کلام ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تو کہہ دے کہ اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آپ بتائیں اس میں کون سی لاجک ہے؟ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ایک پیالی میں ٹھنڈا ڈالنے والا رکھ لوں۔ اچھا، ہاں جی روحی شاہ صاحب آپ بتائیے۔ جی اصول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پیروی، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کرنی ہے، اور ٹھیک ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے یہ دلیل کیا بنی ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یہ دلیل کیسے بن گئی؟ الخود نتیجہ یہ کیوں نکلا؟ کوئی بتائے گا؟ اس لیے کہ میں خدا کا نمائندہ اس وقت نہیں، ٹیکنیکل بات نہیں ہے، گہری حقیقی بات ہے۔ اس لیے ہے کہ خدا سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اگر تمہیں دعویٰ ہے عشق کا تو جس نے کر کے دکھایا ہے اس کی پیروی کرو، ورنہ تو فرضی باتیں ہیں۔ اس لیے جواب یہ دیا یحببکم اللہ، اس کا پھر ثبوت یہ ہوگا کہ تم نے سچی محبت کی ہے کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ سمجھ گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محبت کی، خدا نے جواباً محبت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ محبت سچی تھی، اور یہی مضمون پہچان ہے ہر سچی محبت کرنے والے کی، کیا پہچان بن جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص حقیقی محبت کرتا ہے اللہ سے تو اس کے لیے چارہ ہی کوئی نہیں سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھنگ اختیار کریں، اور ثبوت کے اس کے نتیجے میں اس کی محبت واقعی سچی ہوگی یہ ہے کہ جواب میں اللہ محبت کرنے رہے گا، اور اس کو چھوڑ کر جتنی مرضی محبتیں کر لیں فرضی، کچھ بھی جواب نہیں آئے گا۔ دوسرے، محبت قربانیوں کے تقاضے کرتی ہے، ایک فرضی دعویٰ نہیں ہے کیونکہ مجھے بڑی محبت ہے تو جواباً محبت ہو جائے کسی کو۔ محبت کے نتیجے میں جو قربانیاں پیش ہوتی ہیں، جو انسان آزمائشوں میں پڑتا ہے، اس پر پھر جس سے محبت ہو اس کے دل میں محبت کا شعور اٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پہلے بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے اور پھر اللہ کے دل میں اس کا عکس پڑتا ہے، یا دوسری صورت میں ایک اور طرح بھی یہ مضمون بیان ہوتا ہے کہ اللہ کو اصل محبت ہے بندوں سے، اور اللہ کو جو محبت ہے اس نے اس محبت کی پہچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر رکھ دیا سامنے۔ تو اگر تم فطرتاً وہی ہونا چاہتے ہو جن کو خدا نے محبت سے پیدا کیا اور محبت کی خاطر پیدا کیا، تو سب سے پاک فطرت والا انسان جس کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کی پیروی کرو، تو پھر تمہیں محبت کا مضمون سمجھ آ جائے گا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ پہل محبت اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، مگر اس وجود کے لیے ہوتی ہے جو اس نے محبت کے لیے پیدا کیا، یعنی انسانی فطرت کو پاک صاف اور اپنے مزاج پر پیدا کیا۔ جب اپنے مزاج پر پیدا کیا تو اس سے محبت ہونا طبی بات ہے، جو شخص بھی ہم مزاج ہو اسے تعلق قائم ہو جاتا ہے۔
مگر تم لوگوں نے مزاج بگاڑ دیے ہیں. اب اگر نمونہ دیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. ایک بات پوچھنی تھی. کیا ہوا؟ ایک بات پوچھنی تھی. ویسے ذرا اونچی بولو. یہ سمجھا جاتا ہے کہ جیسے محبت ہو تو خود پیروی ہو، لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ بعض دفعہ نہیں بھی انسان کو لگ رہا ہوتا لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ خدا کی محبت کے دعوے دار دنیا میں ہر جگہ ہیں، بے شمار ہیں. کیا خدا بھی ان سے محبت کرتا ہے؟ اگر خدا محبت کرتا ہے تو اس کی مراد پوری ہو گئی. لیکن اکثر محض دعوے ہی رہتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ جواباً اللہ کی طرف سے محبت کو نہیں پیدا ہوتی. کیونکہ جس نے ایسی محبت کر کے دکھائی کہ جواباً محبت ملی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ کو کیسا کہہ دے کہ مجنوں سے سیکھو کچھ، پھر لیلا کا پیار سچا ثابت ہوگا. تو وہ جو نمونے بن جاتے ہیں بعض مضامین میں ان کو پیش کیا جاتا ہے. تو اتباع اس لیے خاص طور پر ہے. اب یہ بہت ہی حقیقی بات ہے، ورنہ اگر فرضی کسی انسان نے کلام بنایا ہوتا تو محبت کے ساتھ اتباع کی بات نہ کرتا. وہ کہتا اچھا تو محبت ہے، اللہ بھی تو سے محبت کرے گا. فرضی باتیں ہیں سب. اگر محبت ہے تو اتباع کرنی پڑے گی، مگر اس کی جس کو محبت ہے، ورنہ از خود تمہیں نہیں پتہ چلے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اس کے بعد فرمایا تمہارے گناہ بخش دے گا. اب محبت کا پہلا نشان گناہوں کی بخشش بتایا ہے، اور اگر انسان کو گناہوں سے محبت نہ مٹے تو گناہوں کی بخشش نہیں ہوا کرتی. اس لیے اس کے اندر یہ بات مضمر ہے کہ انسان کا دل گناہوں سے پھر جاتا ہے، اور جب ایک دفعہ خدا بخش دیتا ہے تو پھر اس کے دل سے گناہ کی محبت اٹھ جاتی ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت ہی بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. قل اطیعوا اللہ والرسول، تو کہہ دے اللہ کی اطاعت کرو اور اس رسول محمد رسول اللہ کی اطاعت کرو. الرسول فرمایا ہے جس کا مطلب ہے یعنی خاص رسول. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس اگر تم پھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. وہی مضمون محبت کا ہے، لیکن دوبارہ یاد کرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی دراصل اللہ کی وجہ سے ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ذاتی پیروی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت آپ نے کی جو محبت کا تقاضا ہے. کسی سے سچی محبت ہو تو انسان اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ کی اطاعت اول ہے، رسول کی اس کے تابع ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام بن گئے ہیں کیونکہ فرق نہیں رہا. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا. یہاں لا یحب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محبت نہیں کرتا، ویسے تھوڑا بہت پیار دے دیتا ہے. جب اس قسم کا منفی اظہار ہوتا ہے تو مراد ہوتی ہے کہ ہرگز انہیں پسند نہیں کرتا. کافروں کو اللہ تعالیٰ ذرا بھر بھی پسند نہیں فرماتا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام جہانوں پر فضیلت بخشی. ذریتاً بعضها من بعض، یہ کون لوگ تھے؟ یہ نسلیں تھیں بعض کی بعض دوسروں سے جاری ہونے والی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے. یہ جو سوال اٹھتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت دے دی تمام جہانوں پر، فلاں کو فضیلت دے دی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حل اس آیت نے پیش کر دیا ہے. یہاں فضیلت سے مراد وقتی اور زمانی فضیلت ہے.
क्योंकि आदम को जो फजीलत दी है तो उसके बाद हालात बदले, फिर नू आया, फिर उसको फजीलत दी। तो आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं है कि आदम को नू पर फजीलत मिली हो या नू को आदम पर फजीलत मिली हो। मुकाबिल के लोगों पर खुदा ताला ने फजीलत अता फरमाई और इसलिए आपस का मुआवजना जायज़ नहीं है। बस जब ये कहते हैं कि बनी इसराइल को फजीलत मिली तो इस्लाम का मुआवजना नहीं होगा उसमें। इस्लाम को जो फजीलत मिली है वो वसी तर दायरे में और वसी तर ज़माने में मिली है, जो अव्वल और आखिर पे सब पे मुहित है। बस ये जो फजीलतें हैं ये ज़ाहिर हो रहा है इबारत तर्ज नगारिश तर्ज बयान से कि वक्ती और एक ख़ास माहौल से ताल्लुक़ रखने वाली फजीलतें हैं। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन, और एक और माना है जिसमें तमाम मखलूक़ात शामिल हो जाती हैं। वो है आदम को जब खुदा ने चुना तो उस वक्त सतह ज़मीन पर बसने वाले जितने भी जानदार थे उन सब में सबसे बेहतर आदम था, और इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार फरमा लिया, और चूंकि इख्तियार फरमा लिया इसलिए उसका बेहतरीन होना साबित हो गया। हज़रत नूह को जब इख्तियार फरमाया तो उस सारे ज़माने में तमाम दुनिया में हज़रत नूह से बेहतर और कोई नहीं था, और हज़रत नूह को के पैगाम की खातिर मुनकरीन को सबको बर्बाद कर दिया और ज़र्रा भी परवाह नहीं की कि कितनी बड़ी तादाद में लोग गर्क हो रहे हैं, इसलिए कि उनकी हैसियत कोई नहीं थी। यहाँ है क्वालिटी को अल्लाह ताला बरकरार रखता है, और इसका जो साइंटिफिक फ़लसफ़ा है वो ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो सबसे ज़्यादा फिट हो उसे सर्वाइव होना होगा, और जो निस्बतन कम दर्जे का है उसे मिट जाना है। और ये कोई जुल्म नहीं है, ये एक दायमी कानून है कि जो निस्बतन कम अहलियत रखते हैं उनके ऊपर वो फौकियत पा जाते हैं जो ज़्यादा बेहतर अहमियत रखते हैं। अगर ये असूल ना हो तो नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि फिर गंदे और बद लोग हमेशा दुनिया के सर पर सवार रहेंगे और मिजाज बिगड़ते चले जाएंगे और उनकी इस्लाह का कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा। बस फजीलत के ये माने भी हैं कि सब अपने वक्त में तमाम दुनिया पर जो उस वक्त मारूफ दुनिया थी या हैवानात थे उन सब पर फजीलत मिली, और सबूत यह है कि जब वो कौम मुकाबल पर आई है तो उसको सबको हलाक कर दिया, और ये परवानी की कि थोड़ों के मुकाबल पर ज़्यादा को हलाक किया जा रहा है। ज़ुर्रियत बादुहा मिन बाद, यहाँ ये हो चुका है नहीं, फिर वही है, इनमें से बाज दूसरों की औलाद हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, अल्लाह बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। इज़ क़ालत इम्राअतु इमराना, अब वो वक्त याद करो जबकि एक इमरान की एक औरत ने, यहाँ इमरान की बीवी का तर्जमा भी किया गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसका तर्जमा बीवी किया जाए। मुस्तशरिकीन ने इस पर काफ़ी बहसें उठाई हैं कि इमरान किसी और इमरान को किसी पुराने वक्त में वो बयान करके तो कहते हैं देखो कुरान करीम को पता ही नहीं, उस इमरान की बीवी मरियम की माँ को बना दिया। हालांकि अमर वाक़या है कि आले इमरान उस बनी इसराइल के ख़ानदानों में एक बहुत मुअज़्ज़ज़ और खुदा के हुज़ूर नेक ख़ानदान था। तो आले इमरान में से एक औरत मुराद है, इमरात इमरान। आले इमरान में से एक औरत ने जो गैर मामूली तौर पर नेक थी, उसने कहा रब इन्नी नज़र तो लका माफ़ी बतनी, ए मेरे रब मैंने नज़र बांध ली है तेरी खातिर, माफ़ी बतनी उसे उसकी जो मेरे पेट में है, मुहर्ररन आज़ाद करते हुए। अब मुहर्ररन का क्या मतलब हुआ, नज़र बांधी और मुहर्ररन, बताइए। वाक़ई जिंदगी हो तो आज़ाद हो जाता है, उल्टा फंस जाता है बहुत बुरी तरह। तेरी राह में वक्फ कर दी।
आजाद से क्यों कहा है, आजाद कर दिया उसको? आजाद अपने से अपने से आजाद करके अल्लाह ताला की राह में माँ-बाप वक्फ ने कर देना। अपने जो उस पे फर्ज आयद होते थे माँ बाप पे, उससे आजाद कर दिया। एक ये माना है, दूसरे वक्त की रूह की तरफ इशारा है कि हकीकी आज़ादी वही है कि दुनिया के फंदन से इंसान आज़ाद हो जाए और सिर्फ अल्लाह की गुलामी में आ जाए। ऐसा करेगा तो हकीकी आज़ाद वो है। और ये रूह मुख्तलिफ मज़ाहिब में उनकी इलामतों के तौर पर नज़र आती है, बल्कि जानवरों को भी जब खुदा के हुजूर पेश करते थे तो उस पर निशान ऐसा डाल देते थे कि आज़ाद हो गया है, और किसी को हक नहीं था कि उसे अपने खेतों में चरने से रोके या उस पर कोई रस्सी बांधे। तो मुहर्ररन जिस तरह जानवरों में उनकी आज़ादी का अलमबरदार है, मुराद है दुनिया के फंदनों उनके रोब दाब से आज़ाद, मगर खुदा के ताबे और खालिसतन खुदा का गुलाम। लेकिन लोगों ने जानवरों में जब ये मिसाल जारी की तो गलत हो गई, क्योंकि वो जो मादर पिदर आज़ाद जानवर है वो तो किसी का भी गुलाम नहीं रहता, वो नुकसान उजाड़े करता फिरता है। हमारे एक दफ़ा रब्बा में भी एक खेत में सांड आ गया, डुरली सांड कहते थे उसको, और उसने वो नुकसान पहुंचाया। मैंने जमींदार को, नौकर को कहा, जो दो चार मुलाजिम थे, इसको पकड़ो निकालो। कहते ना ना ना, तौबा तौबा तौबा, तो ये काम नहीं करना हमने, चाहे सारा खेत बर्बाद कर दे, ये जरूरत नहीं हमें कि इसको ये जो खुदा के लिए आज़ाद हुआ है इसको गुलाम बनाए। तो ये तवहमात जो हैं वो मफहूम को बदल कर कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं। मुहर्ररन से मुराद वो शख्स जो तमाम दुनिया के फंदनों से आज़ाद और कुलियतन खुदा की गुलामी में आ जाए। इन्नका अंत समीउल अलीम फतक़ब्बल मिन्नी, बस मुझसे ये कबूल फरमा ले, मुझसे भी आज़ाद, मेरी जिम्मेदारियों से आज़ाद और तमाम दुनिया की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गया, बच्चा हो जाएगा, और मुझसे कबूल फरमा ले। तू बहुत सुनने वाला और बहुत जानने वाला है। अब ये साफ पता चल रहा है कि दिमाग में था कि लड़का ही होगा, और रिवाज ये था उस जमाने में कि लड़के के सिवा किसी का वफ़ कबूल नहीं होता था, और टेंपल वाले लड़की को लेते ही नहीं थे। तो ये नया दस्तूर पहली दफ़ा पैदा हुआ है कि लड़कियां भी वक्फ हो सकती हैं। और हिकमतों के अलावा एक ये भी हिकमत मालूम होती है कि औरतों को जो महरूम रखा जा रहा था वक्फ से, वो उसमें एक इनकलाब बर्पा हो गया उस रवायत में। और इस दिन के बाद फिर औरत भी वक्फ हो सकती है, मगर अगर वो पेट में वक्फ की जाए, बाहर आकर नहीं, क्योंकि बाहर आकर औरत को वक्फ करना जो है कुछ दिक्कतें भी अपने अंदर रखता है औरत का वक्फ, इसलिए कबूल करने में मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर पेट में पता ही कुछ नहीं क्या है, वक्फ कर दें, फिर खुदा की मर्जी, बच्चा देगा तो वो भी वक्फ, बच्ची देगा तो वो भी वक्फ। तो जब इनको यकीन था वैसे कि होगा लड़का ही, फलम्मा वज़ा था क़ालत रब्बे इन्नी वज़अतुहा उन्सा, जब उसको मरियम को पैदा किया तो जन्म दिया, तो उन्होंने कहा, ऐ मेरे अल्लाह ये क्या हुआ, ये तो मैंने औरत को जन्म दे दिया है। जो पस मंजर था ना सारा वक्त का, वो खुल जाता है इससे। वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, और अल्लाह बेहतर जानता है कि उसने किस चीज को जन्म दिया था। अब ये बहुत ही अहम फिक्रा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा हाँ ठीक है मैंने जन्म दिया है, मेरी मर्जी, मैं लड़की को ही वक्फ कबूल कर, लड़की का वक्फ ही कबूल करूंगा। बहुत ही मिस्टीरियस सी इबारत है। अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है कि उसने किस चीज को जन्म दिया। आलमो का मतलब है उसको इतना इल्म नहीं जितना खुदा को इल्म है। वो समझ रही है एक आम औरत है, लड़की है जिसको मैंने जन्म दिया है। अल्लाह ताला उसकी कुना से वाकिफ है, उसकी हकीकत से आगाह है,
اور وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی اصل حیثیت مرد کی ہے، عورت کی ہے، یا کچھ اور ہے بیچ میں. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور یہ بھی قطعی بات ہے کہ ذکر انثیٰ کی طرح نہیں ہوتا، مرد اور عورت الگ الگ ہوتے ہیں. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا چیز تھی. یعنی اس میں دونوں صفات کا ہونا یہ ان آیات سے مستنبط ہوتا ہے، ان سے استنباط ہوتا ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے خود اس کا نام مریم رکھا. ہی کس نے رکھا؟ یہ وہ عورت جو بول رہی تھی اسی کا کلام جاری ہے. اللہ نے ابھی یہاں اللہ کا کلام ختم ہو گیا. وَذَاتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ إِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتی ہوں. میرے شیطان الرجیم، راندے ہوئے شیطان کے ظلم و اس کے نقصان سے بچنے کی خاطر میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں. تقبلها ربها، اللہ نے اسے قبول فرما لیا. ربها، اس کے رب نے. یہاں جو رب کی ضمیر پھیری گئی ہے اس کی طرف، یہ اس عمران کی عورت کے لیے بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ رب العالمین نے فرمایا، اس کے رب نے اسے قبول فرما لیا. بقبول حسن، بہت ہی اچھا قبول فرمایا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی پرورش بھی بہترین انداز میں فرمائی. کس طرح فرمائی؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اس کو زکریا کی کفالت میں دے دیا. حضرت زکریا جو خدا کے نبی تھے یہ ان کی کفالت میں آ گئیں. پتہ ہے کس طرح آئی تھیں؟ کسی کو پتا؟ نہیں. یہ وہ لوگ جو یہودی ہیں وہ حضرت زکریا کو ان معنوں میں نبی نہیں کہتے اس طرح جس طرح ہم یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کھلم کھلا تصدیق فرمائی ہے. وہ ان کو کہتے ہیں چیف پریسٹ تھا اس وقت. آرچ کیا کہتے ہیں اس کو؟ آرچ بشپ. بشپ نہیں، میں نے سمجھا پیٹریارک. اس زمانے میں یہ اصطلاح نہیں بنی تھی، یہ عیسائیت کے بعد کی اصطلاحیں ہیں. مطلب ہے کہ چیف پریسٹ ہی کہیں بس. وہ چرچ کا سب سے بڑا اس زمانے کا کیا کیا چیز؟ کاہن، بڑا کاہن. ہاں بڑا کاہن میں ٹھیک ہے، یہ اسی کہتی ہے سب سے بڑا کاہن وہاں کا. اور جب یہ واقعہ ہوا ہے اور حضرت مریم کو پیش کیا گیا ہے تو بڑا جھگڑا چلا ہے آپس میں، کون اس کا کفیل ہوگا. اور ہر ایک نے بڑھ بڑھ کے بولی دی ہے. اور حضرت زکریا کی بات چلنے نہیں دی کہ نہیں ہم لیں گے ہم لیں گے ہم لیں گے. اور اس پر پھر آخر فیصلہ ہوا کہ قرہ نکالا جائے جو تیر چلا کر یا کسی طریق سے کیا کرتے تھے یا گھما کر کرتے تھے، مختلف طریق تھے. تو جب قرہ نکلا تو حضرت زکریا کا نکلایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا، ان لوگوں کی کوششوں کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا. یہ مطلب ہے کفلہا زکریا، اللہ نے خود زکریا کو مریم کا کفیل بنا دیا. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی بھی وہ زکریا دخل علیہا اس سے ملنے گیا، اس کے پاس گیا، المحرابہ محراب میں. محراب سے کیا مراد ہے؟ کا جو حجرہ عبادت کی جگہ. ہاں، یہ ایک اور بڑی باریک اس میں حکمت ہے کہ ان کے ذاتی کمرے میں نہیں جاتے تھے بلکہ ان کی عبادت کے لیے جو جگہ بنائی ہوئی تھی وہاں ملتے تھے جا کے. اس میں بہت گہری حکمت ہے. اور محراب میں جب جاتے تھے تو وہاں
کوئی نہ کوئی رزق دیکھتے تھے اس کے پاس. اب سوال یہ ہے کہ وہ رزق کہاں سے آتا تھا اور رزق سے مراد کیا ہے؟ کوئی بتائے گا کہ رزق سے کیا مراد ہے؟ تو آفتاب صاحب مدتیں ہو گئی بولے نہیں. کیا وجہ ناراض ہو گئے ہیں؟ یا اس لیے نہیں بول رہے کہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں؟ نہیں جی نہ آپ کی بیٹی بول رہی ہے نہ آپ بول رہے ہیں. پتہ نہیں کیا خاموشی ہے یہ. گھر میں بیٹھ کے تم بتاؤ. روحانی رزق مراد ہے. روحانی اللہ تعالیٰ کی نعمات. روحانی بھی ہو سکتا ہے جسمانی بھی. ضروری نہیں کہ روحانی ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو بزرگ ہوں، دعا گو ہوں، ان کے لیے لوگ تحفے لا کے بعض بار رکھ جایا کرتے ہیں، پہنچا دیتے ہیں وہاں. اور حضرت مریم کی شہرت بہت ہو چکی تھی، بہت نیک خاتون ہیں، دعا گو ہیں. اس لیے محراب میں تحفوں کا موجود ہونا بتاتا ہے کہ ان کو یاد دلانے کی خاطر کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو. لوگ وہاں چھوڑ جایا کرتے تھے تحفے. اور دوسرا اس میں یہ مضمون سمجھ آتا ہے کہ ہر ایک کس و ناقص کو اجازت ہی نہیں تھی کہ ان کے ذاتی حجروں میں جا سکے. اس لیے جہاں تک اجازت تھی وہ صرف عبادت گاہ تک تھی اور وہاں وہ چھوڑ جایا کرتے تھے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا یہ کہ رزق روحانی عطا ہوتا تھا، الہامات، کشوف. اور ان دونوں باتوں سے متعجب ہو کر حضرت زکریا نے پوچھا. وجد عندہا رزقا، اس پر انواع، اس کے پاس انواع و اقسام کے رزق دیکھے، یعنی روحانی بھی اور جسمانی بھی. رزقا میں ایک رزق مراد ہے لفظاً، ایک رزق دیکھا. لیکن عربی میں جب یہ نکرہ کے طور پر بیان کیا جائے بعض دفعہ تو مراد ہے کہ عظیم الشان انواع و اقسام کا رزق کا سامان دیکھا. قال یا مریم انا لک ھذا، اس نے پوچھا. قالا کا مطلب ہوتا ہے کہا، لیکن اردو محاورے میں بسا اوقات پوچھا ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ قرآن کا معنی صحیح معنوں میں اردو میں منتقل نہیں ہوتا. قال یا مریم، اس نے کہا اے مریم. یہ نہیں ہے بلکہ اس نے پوچھا اے مریم انا لک ھذا، یہ تیرے پاس آتا کہاں سے ہے؟ قالت، اس نے کہا ہوا من عند اللہ، ہے یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے. اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آسمان سے اترتا تھا وہاں رزق، ظاہری رزق. کیوں؟ اس سے پہلے جو آیت گزر گئی ہے اسی کی طرف تو اشارہ ہے. اور ترزق من تشاء بغیر حساب، تو دنیا میں جن کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رزق عطا کرتا ہے بغیر حساب کے، ان کو آسمان سے اترتا تو نہیں دیکھتے. تو اسی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ رزق خدا ہی کی طرف سے آتا ہے. اور اس نے کہا مجھے خدا نے عطا کیا ہے، یعنی ظاہری طور پر آسمان سے گرا نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، وہ وقت تھا، وہ جگہ تھی جہاں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی. ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے رب، میرے رب مجھے بھی ایک پاکیزہ ذریت عطا فرما، من لدنک، جو تیری طرف سے ہو. اب اللہ کی طرف سے ہونی تھی، یا من لدنک سے کیا مراد ہے؟ اس لیے کہ مریم کی بات ہو رہی تھی. حضرت مریم کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ خدا نے اپنے خاص فضل سے ایک اعجازی بیٹی عطا کی تھی، تو وہ عام بچوں کی طرح نہیں تھی. مراد یہی ہے کہ اسی طرح کا ایک بچہ مجھے بھی عطا کرا. انک سمیع الدعاء، یقیناً تو دعا کو بہت سننے والا ہے. فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، بس اس نے اس کو ملائکہ نے اس کو آواز دی وہاں. وهو قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا.
یعنی یہاں وہیں نماز نہیں شروع کر دی، وہاں تو دعا کی ہے لیکن وہ دعا جاری رکھی ہے. تو جس محراب میں آپ دعا کیا کرتے تھے وہاں ان کو فرشتوں کی آواز آئی ہے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ، ان اللہ، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ یبشرک، تجھے خوشخبری دیتا ہے، بے یحییٰ، یحییٰ کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا. وسیدا وحصورا، اور وہ سردار ہوگا اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہوگا. ونبیا، اور اللہ کا نبی ہوگا، من الصالحین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہوگا. اب نبی من الصالحین کا معنی یہ بنتا ہے کہ صالحین اور بھی بہت سے تھے یا ہوں گے، لیکن خدا صالحین میں سے جس کو نبی چنتا ہے یہ ان میں سے ہوگا. یعنی خدا تعالیٰ نبیوں کو صالحین میں سے چنا کرتا ہے. یہ متضاد باتیں نہیں ہے کہ وہ نبی بھی کہہ دیا صالحین بھی کہہ دیا. ناممکن ہے کہ کوئی شخص غیر صالح ہو اور نبی ہو جائے. تو نبی من الصالحین، اس کا پہلا کردار صالحیت کا ہوگا، اور جب صالحیت کا کردار اسٹیبلش ہو چکا ہو پھر خدا اس کو چنتا ہے نبی، تو دوسروں کے لیے پھر اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی. یہی وہ دلیل ہے جو قرآن کریم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے دی. قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ ان سے کہو کہ میں تم میں ایک لمبی عمر اس سے پہلے گزار چکا ہوں تو تم عقل کیوں نہیں کرتے. وہ عمر اگر صالحیت کی تھی تو اس کے کوک سے جھوٹ کیسے نکلا؟ اس سے تو لازماً نبوت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. اوپر کا درجہ پیدا ہونا چاہیے، نیچے کا درجہ نہیں بنتا. تو فرمایا من الصالحین، وہ صالحین میں سے خدا اسے نبی بنا دے گا. قال رب انا یکون لی غلام، اب یہ دیکھیں انسانی حال. ابھی دعا کی ہے، آپ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ ناممکن بات مانگ لی وہ پوری ہو گئی تو اب کہتے ہیں یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وقت بلغنی الکبر، ہو میں بھی بوڑھا ہو گیا، وامراتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، بوڑھی ہی نہیں بلکہ بانجھ بھی ہے. قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کر دکھاتا ہے. قال رب جلی آیا، اس نے کہا اے میرے اللہ میرے لیے کوئی آیت، کوئی نشان مجھے عطا کر کہ جس سے میں سمجھوں کہ یہ بات اسی طرح ہوگی. قال آیتوں کا اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تیرا نشان یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن تک سوائے اشاروں کے بات نہ کر. اب یہ کیسے نشان بن گیا؟ ایک آدمی ہفتہ بھی چپ کر روزہ رکھ سکتا ہے؟ بتائیے جی. ڈاکٹر مجیب صاحب کی سرجاری آپ بتائیں. آج آپ بھی نہیں بڑی دیر سے بولے. انہوں نے کہا نشان دے جس سے مجھے تسلی ہو جائے کہ ہاں ایسا ہوگا. تو نشان یہ دیا کہ تم چپ ہو جاؤ. اب کوئی آدمی چپ ہو جائے تو اس سے کس پتہ چلے گا اس کو اب میرا ضرور اچھا ہو جائے گا. ذکر کی طرف دعا کا ذکر ہے. کیا 3 دن خاموشی کا روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا کرو. وہ یہ نشان کیسے بن گیا؟ ان کی خاموشی سے جو باقی لوگوں کو، کیا ان کی خاموشی سے باقی لوگوں کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ 3 دن اس وہ دعا جو ہے. ہے بات ہے. نشان تو لوگوں کو تو آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ وذکر ربک کثیرا، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کر. وسبح بالعشی والابکار، اور شام کو بھی تسبیح کر اور صبح بھی تسبیح کر. یہ
ایک گہرا نفسیاتی نقطہ ہے کہ بعض دفعہ جو انسان خاموشی اختیار کرتا ہے اور تسبیح و تمہید میں لگ جاتا ہے تو اس کے اندر غیر معمولی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں بعض دفعہ، اور وہ طاقتیں جو دبی ہوئی تھیں وہ ابھر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو یہ 3 دن چپ کر روزہ رکھ اور تسبیح و تمہید کر، تو خود تجھے معلوم ہو جائے گا کہ خدا نے وہ طاقت تجھے بخش دی ہے جس کے فقدان کا شکوہ کر کے، ذکر کر کے تو کہتا ہے کہ میری تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ مراد ہے کہ اس خاموشی میں ہی آپ کا علاج تھا، اور آپ کو اس 3 دن کے عرصے میں معلوم ہو گیا، اور وہ نشان تھا، ورنہ محض نصیحت کر دینا چپ ہو جائے تو کوئی نشان نہیں ہے۔ اس 3 دن کے اندر اندر آپ پر یہ نشان کھل گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اب ایک ہی گھر میں 2 غیر معمولی طور پر خدا کی آیات آنے والی ہیں، حضرت زکریا کے گھر میں ایک مریم کی طرف سے اور ایک حضرت زکریا کی طرف سے۔ تو اس کا ذکر چھیڑ کر پھر اصل کی طرف واپس خدا لوٹتا ہے، جس کی نیکی سے حضرت زکریا کو ان دعاؤں کا خیال پیدا ہوا اور خدا نے قبول کر کے ان کو اعجاز بخشا، اس کی طرف اب واپس جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ اصطفاک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور پاکیزہ کر دیا ہے، واصطفاک، اور تجھے چن لیا ہے، علی نساء العالمین، تمام دنیا کی عورتوں پر۔ یہاں چننے سے مراد ضروری نہیں ہے کہ فضیلت مراد ہو، کیونکہ یہ بحث پھر اٹھے گی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کو سیدۃ الجنہ بھی کہا گیا ہے، آپ کی فضیلت خدا کے ہاں زیادہ ہے یا ان کی ہے؟ اس قسم کی بحثوں میں پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اللہ کے کام ہے۔ مگر ایک بات جو قطعی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے رنگ میں چنا ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں دکھائی نہیں دیتی، کہ ایک غیر شادی شدہ عورت کے پاک اولاد ہو جس کی گواہی خدا دے رہا ہے، یہ مراد ہے۔ علی نساء العالمین، اس میں دنیا میں ہمیشہ کے ہر زمانے کی عورتوں میں مریم کو جو مقام حاصل ہو گیا وہ اب کسی کو نہیں ہو سکتا۔ ایسی عورت جس کی پاک اولاد کی خوشخبری اللہ دے اور گواہی دے کہ وہ پاک ہے، اور وہ ایسا پاک بچہ جنم دے جو نبی بن رہا ہو، تو یہ مراد ہے عالمین کہ تمام جہانے کی عورتوں پر خدا تعالیٰ نے تمہیں فضیلت دے دی۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، بس اے مریم اقنتی لربک، کہ اپنے رب کی فرما بردار ہو جا۔ یہ قنتا تے سے بھی ہوتا ہے اور توئے سے بھی ہوتا ہے۔ توئے سے مراد ہے مایوس ہو جانا، اور تے سے مراد ہے فرما بردار ہو جانا۔ اس لیے جب آپ تلاوت سنتے ہیں یا سنتی ہیں تو اس میں یہ فرق رکھنا، بعض لوگ تلاوت میں بعض حروف کے تلفظ میں احتیاط نہیں کرتے، تو قانتین کی وجہ قانتین پڑھ دیں گے، حالانکہ وہاں توئے ہے دوسری جگہ میں ان کی بات، اور جہاں قانتین ہے وہاں قاری بننے کے شوق میں قانتین پڑھ دیتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں قاری وہ ہے جو گول زبان سے تلفظ ادا کرے، حالانکہ قاری وہ ہے جس کو جو تلفظ کا جہاں جہاں جیسا حق ہے وہ ادا کرے۔ تو کہیں تے کو تے کی طرح ادا کرنا ضروری ہے، کہیں توئے کو توئے کی طرح ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ معنی زمین آسمان کے مختلف ہو جاتے ہیں، بہت فرق پڑ جاتا ہے۔ تو قانت توئے کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ کیوں جی؟ قناتا کیا مطلب ہے؟ مسز مجیب راشد صاحبہ آپ بتائیں۔ مایوس ہو ہیں؟
खाना तो तोय के साथ हाँ जी मायूस हो गया। मायूस हो गया, जी नामुराद हो गया, मायूस हो गया, बदबख्त हो गया, ये सारे माने तोय के साथ हैं। और ते के साथ इसके बिल्कुल बरक्स है। और ये जो मजमून है इस पर बहुत अभी तहकीक की जरूरत है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस पर रोशनी डाली है कि अरबी मादे एक दूसरे से करीब होकर जब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तो कोई उसमें हिकमत है। बाज हरूफ में बाज मानी दाखिल है और उनकी आवाज में बाज मानी दाखिल है, इसलिए उसका असर पड़ता है बहुत। समझ गए? मैं कहा आज 10 मिनट पहले खत्म हो गया। घड़ी खड़ी है। अच्छा, मैं इसकी तरफ ही देख रहा हूं उस वक्त से। हाँ ठीक कहते हैं आप, 1 मिनट रह गया, बाकी फिर से इंशाल्लाह। अब मैं अपना खांसी का बता दूं ताकि किसी और को कोई दवाई समझ आए तो बताए। दुशांदे जितने हैं उनसे कोई नहीं फर्क पड़ रहा। वो जो दवाइयां मैं खाता हूं मुझे पता है कि जरूर छाती को आराम और गले को आराम, लेकिन नज़ला जारी होता है। और नज़ला जारी होकर अगर हट जाए तो चलो ठीक है, मगर अगर वो वहीं रहे तो बड़ा तंग करता है। फिर मैं तंग आके नज़ला बंद करता हूं तो फिर वही छाती पकड़ी जाती है। मुझे बड़ी तकलीफ थी। एक मिनट नहीं, मेरी बात सुनिए, इतना आसान मामला नहीं जितना आप समझ रहे हैं। इसका आगाज इस तरह हुआ था कि बचपन में हम मॉक फाइट्स किया करते थे, यानी लड़ाई खेलते थे। और किसी ने हमें, तो अजीब अजीब होते थे, उन्होंने हमें ये नुस्खा समझा दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अगर तुमने दूसरे फरीक पे फतह हासिल करनी है तो पोटेशियम परमैंगनेट को राख के साथ कूट के, तो वो जो आएंगे ना लड़ने के लिए तो उनके मुंह में आंखों में झोंकना, और वो ठहर ही नहीं सकेंगे, इतनी शदीद छींकें शुरू होंगी कि वो उनसे आगे ठहरा नहीं जाएगा। तो वो बना मैं आ रहा था बाकी सबके लिए, और वो बनाने से पहले ऐसी शदीद छींकें शुरू हो गई कि मुझे याद नहीं कि मैं लड़ाई में हिस्सा भी ले सका था कि नहीं। और वो ऐसी जिद्दी चीज है, वो मुझे अच्छी तरह याद है कि इस तरफ बाईं तरफ से शुरू हुआ था, और अंदर एक स्पॉट है जिसमें दर्द भी होती है साथ, और वो दर्द वाला स्पॉट जो है वो पानी बहाता है। और जब तक वो असल स्पॉट ठीक ना हो जाए उस वक्त तक ये नज़ला जो है वो ठीक नहीं हो सकता। जब आप ऐसी दवा खाएं जो नाक से उसको आराम दे दे तो वो नीचे उतरती है मर्ज, और गले या छाती वगैरह में अमूमन फैलती है। ये इलाज नहीं है सही, कोई इसमें गड़बड़ है। मैंने उसकी पोटेशियम परमैंगनेट की ऊंची ताकत मंगवा के इस्तेमाल की थी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसका मतलब है उसका जो तोड़ है, एंटीडोट, वो अगर सच्चा किसी को इल्म हो तो उससे फायदा हो सकता है। इसलिए दुनिया भर के जो होम्योपैथ्स हैं उनको दावत है ये। वो जो नज़ला हमेशा यहां से शुरू होता है, कभी एक दफा भी इस्तिस्ना नहीं हुआ यहां से। और अंदर एक गहरा स्पॉट है जहां लगता है कि जख्म या नासूर सा एक मरकज बना हुआ है। वो जब ताज़ा हो जाए तो उससे सिलसिला छिड़ जाता है, और उसको ठीक कर लो, हो सकता है इलामतें ठीक हो जाए, तो फिर ये बाकी सब चीज़ें। इसलिए ये किसी के इल्म में इलाज हो तो बताए। और शौकिया अगर वो हरीरे और ये चीज़ें बनानी है तो मर्जी है आपकी, मगर इलाज नहीं है वो कुछ रिलीफ दे देता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, बात वाजे हो गई? तुम क्या सोच रही है फरज? क्या नुस्खा तुमने सोचा है? यकीन के नुस्खा सोचा है अभी?